إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنی مشیت سے اپنے قدرت کاملہ سے پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ نہ اب اللہ کا کوئی مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کوئی شریک، تنہا اللہ کی ذات نے پوری کائنات کو اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے، اپنے کمال قدرت سے دنیا کو بنایا ہے، پیدا کیا، اس کی تخلیق۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو وجود میں لایا ہے اور بہت سارے سامان کو اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے سجا دیا ہے، سامانوں سے سجایا۔ اس معاملے میں ہم اللہ کی تعریف میں ایک انسان پوری زندگی صرف کر دے، خرچ کر دے اللہ کی تعریف میں، لیکن وہ تعریف باقی رہ جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف پوری نہیں کر سکتے، عمر ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ نے جس مقصد سے ہمیں بنایا ہے اس مقصد کو ہم پورا کرتے رہیں۔ بعدہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچوایا۔ اس دین کے معاملے میں بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں، کشیدگی پیدا ہوا ہے، بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، ان تمام سارے معاملات اور کشیدگی کو دفاع کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اور یہ دین اللہ کے نبی نے دنیا والوں تک پہنچوایا، اور یہ سلسلہ بنتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے،
دین کی دعوت دینا، دین کا پیغام پہنچانا، ایک الہ واحد کی صدا بلند کرنا بہت مشکل ہے، آج بھی مشکل ہے، کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، لیکن ہاں اہل ایمان کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے ایمان میں استقامت ہو، مضبوطی ہو، طاقت ہو، اس کی کوئی کمی نہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نازل ہو، اور سابقین انبیاء کے اوپر بھی صلاۃ و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، میں نے آج خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے، اسی آیت کے ضمن میں آج کا موضوع ہے محبت رسول کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ محبت رسول کی حقیقت اور اس کے تقاضے، کیونکہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ ہمیں بولنا ضروری ہے اور یقینی ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جس کو نبی سے محبت نہیں، اس کے ایمان مکمل نہیں۔ تو قرآن عزیز سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا، یحببکم اللہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ محبت کرنے لگے، اور اللہ جس سے محبت کرنے لگے اس کو کوئی بال و بکا نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف، اللہ کی نصرت اور حمایت ایک طرف، ذرہ برابر کوئی بال و بکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلا فائدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اس بیچ میں ایک بات اور بتاؤں، سب سے زیادہ ہمیں پوری کائنات میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یحببکم اللہ، نبی کے اتباع کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ محبت کرنے لگے گا اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ، یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم نبی کے سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے، چلو سنت کے مطابق، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد نماز قبول بھی ہوئی، اور الگ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، یہ الگ سے کہہ رہا ہے، یہ الگ سے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ سنت کے مطابق ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور قبول کے بعد اللہ تعالیٰ الگ سے یہ چیز بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ اتباع رسول کا فائدہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے اور ہم کرنے والے۔ تو اللہ کے بعد نبی سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کی ہے بخاری مسلم کی، اس کے راوی دو ہیں، حضرت انس بن مالک بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ مشہور ہے، اس لیے میں نے ان کے نام سے حدیث پیش کی ہے۔ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ میرے نزدیک اپنے والدین یعنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے اور تمام چیزوں سے محبوب نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر بڑی گہرائی والی بات بتائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے کرنی ہے تو نبی سے کرنی ہے۔
اور نبی کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اب مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ باتیں بہت لمبی ہیں۔ محبت رسول پر اور اس کے تقاضے پر بات کریں تو بہت ساری باتیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے کہ محبت رسول ہے کیا؟ محبت رسول اصل میں قاضی ایاز کتاب الشفا ایک کتاب ان کی ہے، انہوں نے لکھا ہے المحبت اتباع رسول۔ محبت اصل میں کیا ہے؟ اتباع رسول کا نام ہے۔ محبت کس کا نام ہے؟ اتباع رسول کا نام ہے، یعنی رسول کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے محبت کا دعویٰ کیا اور اتباع نہیں کیا تو یہ کیا محبت رسول نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میں بتا رہا ہوں۔ اس بیچ اور ایک بات بتا دوں، دعوی محبت ہے، ایک کیا ہے؟ دعوی محبت، اور ایک اقرار محبت، اور ایک اطاعت محبت۔ اب دعوی محبت آج دنیا میں کرنے والے بہت تھے، نبی کے زمانے میں بھی تھے۔ سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیے، انک لرسول اللہ، کیا کہا؟ آ کر گواہی دینا شروع کیا، اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کون تھے یہ لوگ؟ دعویٰ تھا ان کا، کیا یہ دعویٰ تھا منافقین کا کہ آپ رسول ہیں، لیکن منافقین کا عمل آپ کی اتباع کے مطابق نہیں، آپ کی سنت کے مطابق نہیں، اسی لیے وہ منافق قرار دیے گئے۔ اور یاد رکھیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل جو سنت سے ہٹ کر ہے یا صرف دعوے میں ہو اور لفاظی میں ہو، وہ نفاق ہے، منافق ہے، مقبول نہیں، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے ہیں، منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ کافر و مشرک، بدعتی، شرکس، باغی، ان تمام لوگوں سے زیادہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں منافقین ہوں گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، منافق دعوی محبت میں بہت آگے تھے، لفاظی میں نبی کے شہادت دینے کے لیے آگے تھے، لیکن عمل میں کچھ نہیں تھا۔ دوسرا اقرار محبت۔ اقرار محبت طبعی محبت جس کو کہتے ہیں، اقرار محبت۔ اقرار محبت جیسے ابو لہب نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، طبعی محبت کے بنیاد پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کیا کیا کہ عبداللہ کے یہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم انتقال کر گئے تھے نا، کہا عبداللہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، خوبصورت لڑکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، خوشی کے عالم میں اپنے لونڈی کو آزاد کر لیا۔ اور عرب میں لونڈی کو آزاد کرنا بہت قیمتی چیز، وہ کر دینا ہے، آزاد کر لیے، تو یہ بھی اس محبت میں کام نہیں۔ اور اگر اسی کو اقرار محبت کو طبعی محبت کرے، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے صرف طبعی محبت ہے، یعنی رشتہ داری یا انسانی محبت ہے، تو کام نہیں۔ جب تک ہم اطاعت محبت نہیں ہے، اتباع محبت نہیں ہے، ہمارے لیے کامیابی نہیں۔ اتباع محبت میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی کی جب تک ہم اتباع نہیں کریں گے تب تک ہماری کامیابی۔ اور قرآن نے وہی کہا، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کا کہلوانا ہے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ محبت کے تعلق سے بہت سارے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کا مختصر خاکہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ، آپ کے جسمانی کے ساتھ، آپ کے اتباع کے ساتھ، آپ کے معاملات کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، آپ کے پریوار کے ساتھ، سب کے ساتھ لوگوں نے محبت کی۔ لیکن جو کام آیا، جو کام کی چیز ہے، وہ اتباع محبت ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواه ترمذی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی، تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ کس سے؟ جس نے میری سنت
سنت مطلب طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کا فعل، کردار، فرمان، ارشادات. یہ اللہ کے نبی فرمائے جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً وہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام کا طریقہ الگ ہے. اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی محبت میں اتنا فدا تھے کہ کہیں سے آتے گھر والوں کے بیچ میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تو تمام گھر والوں کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے، آپ کو دیدار کر لیتے، آپ کے پاس بیٹھ لیتے، گفتگو کر لیتے، مسائل پوچھ لیتے، چلے جاتے. ایک دن اس ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی یہاں آپ یاد آتے ہیں، میں آپ کے پاس دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہوں، ساری دنیا کو ایک طرف رکھتا ہوں اور آپ کی محبت ایک طرف آ جاتا ہوں آپ کے پاس. لیکن کل قیامت کے دن اگر میں جنتی ہو بھی گیا، کیونکہ گارنٹی سے کوئی کہہ نہیں سکتا نا، میں جنتی ہو بھی گیا تو جنت کے ادنا درجہ میں ہم ہوں گے اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے. وہاں ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اگر وہاں یاد آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا قرآن کی آیت لے کر کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ انعام اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعام نازل کرتا ہے اور ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا. بہت بہترین ٹھکانہ. اللہ نے جواب دیا اس صحابہ رسول کے سوال کا، جواب دے دیا کہ نبی سے محبت کرنے والا نبی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، نبی کے ساتھ ان کا مقام ہوگا. لہذا اس طرح کا لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے تھے. اسی طرح عورتوں کا بھی حوصلہ افزائی کے لیے عورتیں نبی کی محبت میں کم نہیں تھیں. جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام ایک طرف ہیں نبی کی محبت میں فدا اور قربانیاں دینے والے، وہاں ایک طرف صحابیات ہیں، بڑی بڑی صحابیات ہیں اللہ کے نبی کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. جنگ احد کا معاملہ ہے. ایک عورت ہے بنو دیناریہ، اس کے باپ، شوہر، بھائی تینوں اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. مدینہ تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے. کسی نے افواہ اڑا دیا تھا نا، کیونکہ آپ کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، گر گئے تھے آپ. تو مدینہ سے لوگ بھاگ کے آ رہے تھے نبی کی خیریت لینے کے لیے. بہت ساری عورتیں آ رہی تھیں، ان میں سے ایک بنو دیناریہ ایک عورت تھی. بنو دیناریہ خاندان کی ایک عورت تھی، دوڑتے ہوئے آ رہی نبی کی خیریت پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام ادھر سے جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. ان کے پاس پہنچ کر کے صحابہ بولتے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے. کوئی غم نہیں، انا للہ پڑھ کر پھر آگے بڑھتی. پھر پوچھتے نبی کا حال کیا ہے، نبی کیسے ہیں، ہمارے نبی کیسے ہیں. تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، کوئی بات نہیں، انا للہ پڑھتے ہیں. اسی طرح باری باری تینوں خبر اس کے کانوں میں پہنچی، کوئی غم نہیں اس کا. بار بار کہے مجھے نبی کو دکھاؤ، نبی کیسے ہیں، نبی صحیح سالم ہے. کہاں نبی خیریت سے ہیں، صحیح سالم. کہاں مجھے دکھاؤ. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو اس نے ایک کلمہ ادا کیا، کل مصیبت بعدک جلل. کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آپ اگر صحیح سالم ہیں، آپ خیریت و عافیت سے ہیں، سلامت سے ہیں، تو ساری مصیبت ہے. چاہے ہمارے باپ شہید ہو جائے، شوہر شہید ہو جائے، بھائی شہید ہو جائے، کوئی غم نہیں اگر ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے. یہ محبت تھی. صحابہ کرام کو مال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیے، اشارہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، ابو بکر پورے مال اٹھا کر لا کر. میں نے آپ سے محبت کا ایک تقاضا بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر اعتبار سے آپ سے محبت کرتے تھے. اور ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ آپ کی سنت سے محبت کرتے تھے. کیا؟ آپ کی سنت سے محبت کرتے تھے.
غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ ہو رہا، ابو بکر گھر کے پورے جائیداد اٹھا کر لا کر اللہ نبی نے پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ عمر بن خطاب آتے ہیں، آدھے مال 2 حصہ کرتا ہے، ایک آدھا حصہ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ نبی نے پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی قدموں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 700 اونٹ کو اللہ کے نبی کے لیے دے دیا اور الگ سے 1000 اشرفیاں دے دیا، جس پر اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد حضرت عثمان کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں کرنے والا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی سے محبت صحابہ کرام مال سے، اولاد سے، جان سے، وطن سے، ہر اعتبار سے کرتے تھے، لیکن ان تمام محبتوں میں ان کی محبت سنت پر غالب تھی، یعنی سب سے زیادہ آپ کی سنت سے محبت کرتے تھے۔ آج دنیا میں دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حقیقت ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کی سنت سے ہمیں محبت ہو۔ نبی نے کیسے نماز پڑھی ویسے ہم کو نماز پڑھنا، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آیا ویسے اخلاق سے پیش آنا، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آیا اس کے ساتھ اسی طرح اسی انداز میں ہم کو پیش آنا ہے۔ ایک بال بچوں کے ساتھ کس طرح معاملات کیا اسی طرح ہم کو پیش آنا ہے، یعنی آپ کے پورے اخلاق ہمیں اپنے اوپر ڈھالنا ہے۔ یہی وجہ ایک مثال بتاتا ہوں، وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے باتیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک حرکات و سکنات آج ہمارے سامنے موجود کیوں ہیں؟ اس سے پتا چلا کہ نبی نے کبھی ایک ذرہ برابر مسکرایا کیسے، آپ کیسے ہنسے، صحابہ کرام نے اس کو بھی نقل کیا۔ اللہ اکبر، حدیث میں وہ بھی موجود ہے۔ آپ کیسے لیٹے ہیں کبھی، وہ بھی موجود ہے۔ آپ کیسے چلتے تھے، وہ بھی موجود ہے۔ آپ کیسے کنگھی کر رہے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ آپ کے سارے معاملات حدیث میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ کرام آپ کی ایک حرکات و سکنات کو دیکھتے اور عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب کے لڑکے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کبھی کبھی کسی علاقے میں جب سفر کرتے تو جا کے بیٹھ جاتے، کبھی کچھ اور کرنے لگتے تھے۔ صحابہ کرام جو ان کے ساتھی رہتے ہیں، کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ایک بار گزر رہے تھے تو یہاں آپ لیٹے ہوئے تھے، اس لیے میں لیٹا ہوں، یہاں نبی بیٹھے تھے اس لیے میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ ہے نبی کے سنت پر عمل کرنے والے صحابہ کرام۔ آج ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں اس بات کا فخر ہے، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنا ہم فخر کرتے ہیں اس فخر کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں، نبی کے ایک اسوہ پر عمل کریں، نبی کے ایک حرکات و سکنات پر عمل کریں، نبی کے ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ خالی دعویٰ سے کچھ نہیں ہوگا، محبت، اقرار محبت، یہ سب کرنے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک ہم نبی کے سنت کے مطابق عمل نہ کریں۔ اب ایک مسئلہ پھر یہ بار بار نبی کے شان میں گستاخی کا مسئلہ سامنے پیش آتے رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے سنت سے، نبی کے سنت سے اس بات کا ظاہر کر دیں کہ نبی ہمارے نزدیک اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، جلوس نکالنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دنگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ تو اس کے ساتھ فیصلہ کر، جو نبی کے سامنے گستاخی کر رہا ہے اللہ تو اس کے ساتھ فیصلہ کر، اللہ کے حوالے کر کے، کیونکہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، ہمارے اتنا ایمان مضبوط نہیں، ہمارے اندر وہ پاور اسلامی حکومت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے دعا کریں اپنی حفاظت کے لیے، اور عمل سے یہ کر کے دکھا دیں کہ ہم نبی کے سچے پیروکار ہیں۔ ایک اشارہ کر کے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ایک اشارہ کرتا بتاؤں صحابہ کرام کیسے تھے۔ عمر بن خطاب کو عیسائیوں نے یروشلم بلایا تھا، ان کی خلافت کے زمانے میں عمر بن خطاب کو وہاں کے اس نے بلایا ہے، چابی نہیں دے رہے تھے، وہاں اس وقت والی بنا کر کے، گورنر بنا کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا گیا تھا، چابی یہ دینے کا۔ جب خلیفہ عمر بن خطاب جب آئیں گے تب ہم اس کے ہاتھ میں چابی دیں گے، بیت المقدس کی چابی فتح ہو گیا تھا تو بلایا گیا، تو ان کے ساتھ کون؟ آپ کے غلام تھے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، عمل کا مثال بتا رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو عمر بن خطاب چلے جا رہے ہیں، ایک اونٹ ہے،
اس اونٹ میں آدھے راستہ خود سوار ہوتے اور آدھے راستے اپنے غلام کو سوار کرتے. افلح، اس غلام کا نام افلح تھا. آدھے راستے خود سوار ہوتے، آدھے راستہ اپنے غلام کو. اتفاق ایسا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب جب یروشلم، فلسطین یروشلم وہاں پہنچے تو اس موقع پر غلام کو سوار ہونے کی باری آئی. غلام اونٹ پر سوار ہونے کی باری ان کی آ گئی. وہ غلام سوار ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، بہت بڑے عادل اور قاضی شخص اونٹ کے لگام لے کر چلے جا رہے ہیں. یروشلم کی عیسائیوں نے دیکھا، ارے خلیفہ کون، خلیفہ کون؟ پوچھنے پر مجبور ہوا. کہا خلیفہ وہ جو اونٹ کے نکیل لے کر چل رہے ہیں. کہا ارے ایسا درس کس نے دیا آپ کو، ایسا سبق کس نے دیا آپ کو؟ کہا خیر الانام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بار کسی سے نہیں کہا عمر بن خطاب نے تم اسلام کو بولو. یہ کلمہ سننا تھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی مساوات کرو، برابری کرو. لہذا وہ سارے کے سارے عیسائی اسلام قبول کر لی. دیکھا، میں یہ کہہ رہا تھا اس واقعہ سے کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ نبی کے ہم سچے پیروکار ہیں، نبی کے ہم سچے متبع ہیں، نبی کے سچے ہم پیروی کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آج بھی اسلام پھیلے گا، ہمارا دین پھیلے گا، مذہب پھیلے گا، مسلک پھیلے گا. اور ہم صرف دعویٰ اور لفاظی کریں گے اور دعوے کریں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک ہم عمل سے کر کے نہیں دکھائیں گے. ایسے اسلام ہر جگہ پھیلا. زیادہ تر دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، لوگوں نے اپنا پیغام پہنچایا، عمل دکھایا. وقت زیادہ اور آپ معذرت چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو کاہلی ہے، سستی ہے، اس کو دور کر دے اور نبی کی ہر حرکات و سکنات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کے سامنے جو گستاخی کر رہے ہیں رب العالمین تو اپنے حکمت سے، اپنے مشیت سے اس کا فیصلہ کر لے. رب العالمین ہم عاجز بندہ ہے، ہم گناہگار بندہ ہیں، ہم حقیر بندہ ہیں، ہم ناچیز بندہ ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت و طاقت نہیں رب العالمین ہم کچھ کر سکے. رب العالمین تو غیب سے ایسی مدد فرما کہ ایسے ظالموں کو، گستاخ رسول کو رب العالمین تو اس دنیا میں بھی عبرت کا سبب بنا دے، دنیا دیکھ کر رہ جائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ